یاسین صاحب تو اپنی زندگی کی کبھی کسی سے بھیک مانگیں گی نہیں، بلکہ ان کی تو فلاسفی یہی ہے کہ زندگی ایک بہت چھوٹی قربانی ہے، مگر میں نے ان کو یہ دیا ہے اور پبلکلی کیا ہے تاکہ یہ ہسٹری میں رہے کہ انہوں نے کہاں کہاں دنیا نے یا جو وعدے کشمیری قوم سے کیے تھے، کتنے بڑے بڑے انہوں نے دھوکے دیے، اور ہم نے اپنی ڈیموکریٹک وے میں ان کو جو ہے کانٹیکٹ کیا. جیل میں جانے سے پہلے جو وہ گئے 22 فیبروری 2019 کے اندر جب ان کو اریسٹ کیا گیا، تو پہلے ان کو کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن سری نگر سے شفٹ جموں کیا گیا مارچ کے مہینے میں، اور پھر وہاں سے ان کو مئی کے اندر تہاڑ کے ڈیتھ سیل کے اندر ان کو جو ہے وہ تھرو کیا گیا، اور ان کے اوپر فزیکل اور مینٹل ٹارچر کنٹینیوسلی ہوتا رہا ان 5 ایئرز میں. مگر جب وہ اریسٹ بھی ہوئے اس زمانے میں بھی، کیونکہ ان کی جو اسٹرگل ہے پچھلے 35-40 ایئرز کی، کیونکہ بچپن میں ہی جوائن دس اسٹرگل وین ہی واز اونلی 14 ایئرز اولڈ. انہوں نے فری کشمیر کا اسٹکر لگایا تھا، ان کو ریڈ 16 کے ٹارچر سینٹر کے اندر ان کو بند کر دیا گیا. تو ان کی تو حالت اوور دا ڈیکیڈز بہت ویک رہی ہے. یہ تو ان کی ایک ایکسیپشنل جو ہے جو ول پاور ہے اور فیتھ ہے اللہ کے اندر، ورنہ تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ انسان کو کتنی دفعہ ڈکلیئر کیا گیا ہے میڈیکلی ڈیڈ، اور وہ اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی تھی ایچ ٹائم. ابھی بھی جو ان کی صورتحال ہے کہ یہ آج 8 نومبر ہے، 1 نومبر کو انہوں نے ایک انڈیفینٹ بھوک ہڑتال سٹارٹ کی ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا، ان کو فزیکلی پروڈیوس نہیں کیا جا رہا، ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی سے بات کر سکیں، اپنی بیوی کو بچی کو مل سکیں، فون پہ بات کر سکتے ہیں، ان کو لیٹر بھیجیں یا کوئی ویڈیو کال کر لیں یا کوئی ان کو کسی بھی طریقے کے رابطہ ہو سکے، وہ نہیں ہے ان کو پرمیشن. ان کو بیسک جو ان کی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پرزنر کا کہ ان کو میڈیکل کیئر دی جائے. اور یہ تو ایک کرونک ہارٹ اینڈ کڈنی پیشنٹ ہے، اور ان کو آپ کو پتہ ہے سر میں 2-3 دفعہ پوری پس ہوئی ہے اس ڈیتھ سیل کے اندر، اتنے بڑے بڑے پھوڑے ہوئے ہیں اور پس نکلتی رہی ہے. اتنی وہ گندی اور اتنی وہ ان ہائیجینک ڈیتھ سیل ہے. اوپن ٹوائلٹ 5x7 فیٹ کا اور سولیٹری کنفائنمنٹ. وہ وہاں پہ نہ کوئی فیملی ملنے جا سکتی ہے، لائر سے ان کا رابطہ بہت امپاسبل ہے. اور ایک جو ان کے لائر تھے وہ مسٹیریسلی ان کو جو برین ہیمریج ہو گیا. تو اکثر ان کی جو ہسٹری رہی ہے لائرس کے ساتھ بھی اور بھی کشمیری لیڈرز کی، کہ جو ان کے لائرز ہوتے ہیں خاص طور پہ جو کشمیری ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، یا جس طرح ان کے لائر کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے جو کہ ان کو مطلب کہ برین ڈیڈ ہی ہو گئی ان کی، اور بہت ہی بڑے وہ بھی لائر تھے. تو یہ ایک ایسی صورتحال میں یاسین صاحب نے یہی کہا کہ میں اپنا کیس خود پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دنیا کا کوئی بھی قانون ان کو روک نہیں سکتا. اور خود ہندوستان بہت سی جو جنیوا کنونشنز ہیں، خاص طور پہ رائٹس آف پرزنرز، اس کے وہ سگنیٹری ہیں. اور یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں کو بھی رائٹ ہے وہ فیملی سے ملے، ان کا لائر ہو، ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے، ان کو میڈیکل کیئر دی جائے، ان پہ اوپر فزیکل مینٹل ٹارچر نہ کیا جائے، ان کو فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دی جائے. مگر یہاں تو کوئی فیئر ٹرائل، تو یہ تو بلیک جسٹس ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور ان کو صرف تبھی پروڈیوس کیا گیا ہے 2 سال پہلے جب ان کے خلاف سزا سنائی گئی ہے وداؤٹ ایون لسننگ ٹو ہیم. اور پھر ان کے میڈیا میں ان کا میڈیا ٹرائل جس طرح کا ہوا ہے، پھر وہاں پہ انہوں نے بالی ووڈ موویز بنائی ہیں جس کے تھرو انہوں نے پورٹرے کیا ہے کہ کشمیر کاز جو ہے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب از اے ٹیررسٹ، کشمیر فائلز. یہ سارا کا سارا ایک جو میڈیا وارفیئر اور جو جوڈیشل وارفیئر ان پہ گیا ہے، پھر اسٹیٹ کا وارفیئر، پھر ان کی جو ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کا. تو ہر لحاظ سے ان کو اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے لیٹر تو لکھا ہے وہاں پہ، پہلے میں نے مسٹر مودی کو لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، کوئی جواب نہیں آیا. اب میں نے ان کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی صاحب کو بھی لکھا ہے، اور آج دلی ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ فوراً میڈیکل کیئر دی جائے، ان کی چوائس کی میڈیکل پریکٹیشنر. یہ بھی بہت زیادہ کوشش سے کیمپین چلا کے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان کو ہاسپٹل، آپ دیکھ لیں نا ایک دن بھی کوئی ہنگر اسٹرائک. اور ان کی وہ ہنگر اسٹرائکس یاسین صاحب کی پوری دنیا میں مشہور ہیں. وہ ہنگر اسٹرائکس نہیں ہیں جس میں آپ کو نیچے سے ڈرپ لگا دیا پتہ بھی نہ چلے، وہ کچھ بھی نہیں ان 8 days کے اندر. اور جو لاسٹ ان کا رابطہ ہوا ہے وہ
بالکل سیمی انکانشیس تھے میری ساس کے ساتھ, اور 2 لوگوں نے ان کو اٹھا کے لائے ہیں اور فیو سیکنڈز انہوں نے بات کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے سارے جو ٹیسٹ ہیں وہ بالکل خراب آئے ہیں اینڈ اینی تھنگ کین ہیپن ٹو می, اور بولا نہیں جا رہا, اور فینٹ ہو گئے وہ. تو ایسی حالت میں ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جایا جا رہا. آئی مین آئی ڈونٹ نو اس سے بڑا اور کیا انجسٹس ہے کہ سب کے سامنے ہمارے ہے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ, اور یہ تو ایک کھلا مرڈر کیا جا رہا ہے سب کے سامنے پبلکلی, اور اس کو یہ سیلیبریٹ کر رہی ہے انڈین گورنمنٹ اس مرڈر کو. دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتہ, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کمپلسٹ ہے انڈین جوڈیشری وین اٹ کمز ٹو کشمیریز. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ مائی ہسبینڈ. افضل گرو صاحب کا کیس دیکھ لیں, مقبول بٹ شہید کا دیکھ لیں, آج تک تہاڑ جیل میں ان کو پھانسی دی گئی, ان کی ڈیڈ باڈی تک نہیں ملی. سعید علی گیلانی صاحب شہید ہوئے ڈیورنگ انکارسریشن, ان کی جو گریو پہ کوئی نہیں جا کے فاتحہ پڑھ سکتا, آخری رسومات بھی نہیں ان کی. یہ 5 اگست کے بعد کی میں کافی چیزیں کوٹ کر رہی ہوں. اشرف سرائی صاحب کو زہر دیا گیا ڈیورنگ جموں جیل میں وہ تھے. تو وی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ کمنگ فرام دس, بٹ ہمارا ایز اے فیملی ممبر ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سارے گلوبل پلیٹ فارمز کے بھی دروازے کھٹکھٹائیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہیں, چاہے وہ ورلڈ باڈیز ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ICRC, ہیومن رائٹس واچ, اور بھی بہت سے جو ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمشنر, UN, اور پرماننٹ 5 کنٹریز, مسلم امہ, OIC, عرب ورلڈ, ہر جگہ یورپین کنٹریز کے اندر میں کورسپونڈنس کر رہی ہوں کافی سالوں سے. ہماری بچی بھی لیٹرز لکھ رہی ہے, اور ابھی ریسنٹلی جو میں نے انڈین جو لیڈر آف اپوزیشن ہے راہل گاندھی, ان کو بھی اس لیے دیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے جلسوں میں پبلکلی کہا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک کشمیریز, آئی لو دیم. تو اف دے لو کشمیریز تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اور خاص طور پہ اس لیٹر میں جو میں نے لکھا ہے, جو آپ کے پاس بھی ہوگا, اس کے اندر میں نے مینشن کیا ہے کہ 1994 میں یاسین صاحب نے, کیونکہ فاؤنڈر تھے مسلح جدوجہد کے, تو جب وہ جیل میں تھے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس, UK, یورپین کنٹریز کے جو ان کے ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹس تھے, آفیسرز تھے, وہ وہاں پر آئے ان کے پاس, انڈین اسٹیبلشمنٹ کے آئے, یہاں تک کہ جو گرینڈ سن آف گاندھی, راج موہن گاندھی تھے, اس زمانے کے جو گورنر تھے 94 کے اندر, آندھرا پردیش کے گورنر UP کے تھے, اور اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے وہ آئے یاسین صاحب کے پاس. اور بھی بہت لوگوں کے نام ہے, جات حبیب اللہ صاحب آئے, اور بھی بہت ہی, کلدیپ نیر ان کے ایمبیسڈر تھے. تو بہت, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ اگر یاسین صاحب جو ہیں اس وقت کشمیری قوم کے جو ہیں جناح یا گاندھی بن جائیں, پرامن تحریک کو لیڈ کریں, اسٹرگل تو آپ کی وہی ہے آزادی کی, تو دنیا آپ کی سیاسی جدوجہد کو سنے گی. یاسین صاحب نے وہ ایک پلیج تھی, جو ایک وعدہ تھا, وہ اس وقت انہوں نے دنیا سے بھی کیا کہ ہم پرامن کی طرف جائیں گے, مگر آپ اپنا وعدہ پورا کریں کہ آپ کشمیری قوم کا جو لیجٹمیٹ رائٹ ہے وہ حق خود ارادیت ان کو دیا جائے. 35 ایئرز ہو گئے ہیں پری سیز فائر ایرا کے جعلی مقدمے, فراڈ جو کیس, فراڈولنٹ کیسز میں جو چارجز ان پہ کیے گئے ہیں, اور ہماری تحریک کو دہشت گردی کے ساتھ جو کافی سالوں سے انڈیا کر رہا ہے, وہ کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کیے گئے مودی سرکار کے دوران. تو یہ بہت ہی شیملیسلی انڈیا نے اپنے جو ان اسٹیٹ کے جو پرومسز تھے کہ جو کہ ہم ان سے کبھی ایکسپیکٹ تو کچھ نہیں کریں, اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو پری سیز فائر ایرا کی جو انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھیں, تو میں نے جو اس لیٹر کے اندر کھل کے سب کے نام لکھے ہیں. یہ نہیں کہ میں ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, وہ یاسین صاحب تو اپنی زندگی کی کبھی کسی سے بھیک مانگیں گی نہیں, بلکہ ان کی تو فلاسفی یہی ہے کہ زندگی ایک بہت چھوٹی قربانی ہے, مگر میں نے ان کو یہ دیا ہے اور پبلکلی کیا ہے تاکہ یہ ہسٹری میں رہے کہ انہوں نے کہاں کہاں دنیا نے, یا جو وعدے کشمیری قوم سے کیے تھے, کتنے بڑے بڑے انہوں نے دھوکے دیے, اور ہم نے اپنی ڈیموکریٹک وے میں ان کو جو ہے کانٹیکٹ کیا. لیٹس سی کہ ان کا کیا رسپانس آتا ہے, مگر کل کو ہم رہیں نہ رہیں, مگر ہسٹری میں ہماری اگلی جنریشنز کو پتہ چلے گا کہ کشمیری لیڈرشپ نے کہاں کہاں قربانیاں دیں اپنی اس تحریک کو اور بھی زیادہ مضبوط اور پرامن. مگر یہ مت سمجھیں کہ یاسین صاحب کو جو ہے یہ وہ جس حد تک قربانی دے رہے ہیں وہ آنر کر رہے ہیں اپنے ورڈز کو, مگر یہ نہ ہو کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت برا ریاکشن آئے گا ہماری عوام, ہماری یوتھ, کیونکہ ان کے ساری جو پولیٹیکل جو گیٹ ویز ہیں, جو ونڈوز ہیں, وہ ساری کی ساری بند کر دی گئی ہیں. تو پھر ان کے پاس مسلح جد و جہد کا ہی آپشن باقی رہے گا, اور جو ان کا ایک رائٹ بھی ہے.
مگر اس رائٹ کے پیچھے جو ریجنل ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں پورے خطے میں 3 نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں، وہ بھی انڈیا کو کبھی سوچنا چاہیے، چائنا، پاکستان اور انڈیا.